اے ابو رگل میری 5 باتوں کو یاد رکھنا. یہ مولا مشکل کشا کا خطبہ نصیحت ہے. یہ بہت قیمتی، آپ اس کو سنیے. بلکہ مولا مشکل کشا نے بھی اس کو بیان کیا. فرمایا نا کہ یہ جو 5 باتیں ابو رغل میں جو تجھے بیان کر رہا ہوں، یہ 5 باتیں جو تجھے دے رہا ہوں، یہ اتنی قیمتی ہے. اگر تو اونٹوں پر بیٹھ کر بھی تم لوگ سب مل کر کے ان باتوں کو میرے بعد ڈھونڈو گے تو یہ باتیں تم کو نہیں ملے گی. کون کہہ رہے ہیں؟ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس کو کتابوں میں لکھ دیا، بیان کر دیا، تاکہ مولا مشکل کشا کی وہ باتیں ہم تک پہنچ جائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں. مولا مشکل کشا کہتے ہیں ابو رگل میری باتوں کو غور سے سننا، 5 باتیں دھیان میں رکھنا، اور یہ باتیں اتنی قیمتی ہے اگر اونٹوں پر بیٹھ کر بھی اس کو ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی. فرمایا اور تم لوگ تھک جاؤ گے لیکن میری باتوں کو نہیں پاؤ گے. سب سے پہلی بات 5 میں سے ایک، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں بندہ صرف اپنے اللہ عز و جل سے امید رکھے. اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو 5 میں سے ایک بات پہلی بہت غور سے سننا. یہ باتیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں اتنی قیمتی ہے، اونٹوں پر بیٹھ کر کے ڈھونڈو گے تھک جاؤ گے نہیں ملے گی. مولا مشکل کشا کی نصیحتیں ہیں. فرمایا اگر کامیاب بننا ہے تو 5 میں سے پہلی بات امید صرف اپنے اللہ سے رکھنا. بس اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھو. آدمی سوچتا ہے وہ میرا دوست، وہ میرا یار، وہ میرا بھائی. محبت سب سے رکھو، امید صرف خدا سے. کتنی قیمتی بات ہے. یا ایک بات عرض کروں، بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ، وہ عنوان آئے گا، لیکن یہاں عنوان کے تحت بات عرض کروں. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. کتنے بھائی؟ 11. جناب یوسف علیہ السلام دل میں سوچتے تھے کہ اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرے گا تو میرا حصار کرنے کے لیے کتنے بھائی ہوں گے؟ 11 بھائی ہوں گے. ارے جس کے 11 بھائی ہو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن 11 بھائیوں میں سے 10 بھائی آپ کو کندھے پہ بٹھا کے لے گئے اور لے جانے کے بعد زمین پہ پٹکا، اور پٹکنے کے بعد ایک لات مارتا تو دوسرے کے پاس جاتے تو میرا بھائی ہے تو وہ بھی پیر مارتا، اور تیسرے کے پاس جاتے تو وہ بھی پیر مارتا، حتیٰ کہ 10 کے 10 نے مل کر کے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا. تو تب یوسف نے کہا نا میں بھولا، میں تو ان سے امید لگائے بیٹھا تھا، ان سے امید لگاتا کہ میرے 11 بھائی ہیں اور 10 جوان ہیں، کوئی حملہ کرے گا تو یہ بچانے آئیں گے. مگر مولا ثابت ہو گیا کہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو میرا ہے میں تیرا ہوں، اور مجھے امید تجھی سے ہے. جب یوسف نے کہا امید تجھی سے ہے تو کنویں سے نکالے گئے اور مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے. امید خدا سے رکھو. کون سا باپ، کون سی ماں، کون سا بھائی، کون سا بیٹا، کون سی بیٹی، کون سی بہو، کون سا دوست، کچھ نہیں. محبت باپ سے کرو، ماں سے کرو، رشتہ داروں سے کرو، دوستوں سے کرو، سب سے، لیکن امید صرف اپنے اللہ سے. اللہ کے سوا کسی سے امید مت کرو. اسی لیے مولا مشکل کشا نے کہا پہلی بات کہ بندہ ہمیشہ اپنے رب سے امید کرے. پھر فرمایا دوسری بات اگر کامیاب ہونا چاہتے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اللہ سے. جو گناہ کرے اور اللہ سے نہ ڈرے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو گناہ کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ کا ڈر وہ چیز ہے کہ انسان کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے. تو اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے رہو. پتہ نہیں کب پکڑ کر لے، کب پکڑ کر لے. ہمارا حال تو یہ ہے ہم گناہ کرتے کبھی اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، ہمارے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آتا. اور فرماتے تیسری بات اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کرنے میں کبھی جھجکا نہ کرو. جو نہیں معلوم ہے وہ علم والوں سے پوچھا کرو، جاہلوں سے نہیں، ورنہ وہ تو خطرناک بات بتا دیں گے، کچھ بھی بتا دیں گے. پھر وہ جاہل کس طرح مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر شکم میں بچہ ہو تو طلاق نہیں ہوتا. یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. آئینہ دیکھ لو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. کسی کا گھٹنا کھل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے.
اگر بکری کا پیشاب پیر پہ آ گیا تو نہانا فرض ہو جاتا ہے، جاہلوں کا مسئلہ ہے۔ چھپکلی اگر بدن پہ گر جائے تو سونے کا پانی کہ سونے کی چیز پانی میں ڈال کے نہانا پڑتا ہے، یہ حال ہے۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں علم سیکھو علم والوں سے، علم کے معاملے میں، سوال کے معاملے میں کبھی شرمایا مت کرو۔ فرماتے ہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں خدا نے مجھے وہ زبان دی ہے کہ میں حضور سے بہت سوال کرتا تھا، اسی لیے حضور نے جو مجھے بتایا کسی اور کو نہیں بتایا۔ صحابہ کرام باتیں کرتے تھے، 70 باتیں ایسی ہیں، 70 نصیحتیں، 70 وصیتیں حضور نے صرف علی کو دی، کسی کو نہیں۔ 70 باتیں، اسی لیے مولا کا علم جو تھا نا وہ کسی کے پاس نہیں۔ مجھے بہت سے واقعات یاد آتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو واقعات میں قطعی نہیں لے جانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اعتکاف میں بہت سارے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، میں ان کو یہ مولا مشکل کشا کا واعظ سنانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی، گھروں میں جو خواتین سن رہی ان کو بھی، تاکہ ہم علی مرتضیٰ کی تقریر سنیں نا۔ مولا مشکل کشا نے جو تقریر میں بات کی، زبان میری بات ان کی ہے، ان کی باتیں ہو رہی ہے، اور وہ بہت قیمتی ہیں، وہ بہت خلوص سے بھرپور ہیں، وہ اتنی قیمتی ہے کہ انسان اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں پہلی بات امید اپنے صرف اللہ سے رکھو، دوسری بات گناہوں کے سبب اللہ سے ڈرتے رہو، تیسری بات فرماتے ہیں اگر نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے باتیں پوچھو، سوالات کرو، جتنا سوال کرو گے اتنا آپ کو علم ملے گا۔ آج کل لوگ سوال کرنے ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں۔ آج تو اتنا ترقی کا دور ہے، آپ کسی بھی علم والے سے، عالم سے، مفتی سے واٹس ایپ پہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ بھئی واٹس ایپ پہ گندگی بھیجتے ہو، یہ فوٹو، وہ تصویر، ایسا ویسا، اپنی سیلفی نکال کر کے خود ہی بھیجتے ہو، تو یہ سارے واحیات کام کرنے کی بجائے جو واقعی اہل علم ہیں، جن پہ آپ کا دل جمتا ہے، آپ ان کے پاس کچھ مسائل پوچھا کریں۔ روزانہ ایک مسئلہ پوچھو گے تو ایک مہینے میں 30 مسئلے جان جاؤ گے، ایک سال میں 365 مسئلے جان جاؤ گے، یعنی آپ کا علم اتنا بڑھے گا۔ میں دیکھتا ہوں الحمدللہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں جو لوگ پابندی سے آتے ہیں، وہ لوگ ضروریات زندگی کے مسائل کو زبانی یاد کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ، انہیں پتا ہے، آسانی کے ساتھ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اگر علم نہیں تو پوچھو علم والوں سے، تیسری بات۔ چوتھی بات فرمایا اگر تم عالم و علم والے ہو اور اگر تم کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم اور کوئی تم سے پوچھ لے تو پھر اٹکل سے مت بتایا کرو، بول دیا کرو مجھے نہیں معلوم۔ 5 باتوں میں سے یہ چوتھی بات ہے کامیابی کا، جو نہیں معلوم ہے صاحب بولو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ارے امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک نشست میں 36 سوال کیے گئے، کتنے؟ 36، اور 36 میں سے 18 کے بارے میں امام اعظم نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ آج ہم کسی سے سنتے ہیں مجھے نہیں معلوم، آدمی کچھ کا کچھ بتاتا ہے، سر نہ پیر، اپنی مرضی سے ٹھوکم ٹھاک کچھ بھی، حالانکہ علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، علم بغیر کنارے کا سمندر ہے۔ ہر بات ہر آدمی کو معلوم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہر بات ہر آدمی کو معلوم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے تعلیم امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بعض مرتبہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے اگر بعض سوال کیے گئے، حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورۃ الکہف کے نزول کے معاملے میں حضور علیہ السلام نے کچھ دن خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے، آپ جانتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج نہیں کل بتائیں گے۔ وہ لوگ کل آئے تو پھر فرمایا کہ کل بتائیں گے، وہ پھر کل آئے تو کہا کل بتائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے ہمارا نبی بھولتا نہیں ہے، اللہ کسی حکمت کے تحت نبی کو بھلا دیتا ہے۔ حضور نے کہا کل بتائیں گے، پھر کہا کل بتائیں گے، مگر حضور علیہ السلام کو اللہ نے بھلا دیا، انشاءاللہ کہنا بھلا دیا۔ حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا، جان بوجھ کے نہیں، اللہ نے بھلا دیا۔ کیوں بھلایا؟ حضور کو اللہ نے بھلایا، یہ بات امت میں پہنچے گی اور امت کو انشاءاللہ کی عظمت پتہ چل جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں تقریباً 40 دن تک کے کل 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 ہوتا رہا،
ان لوگوں نے معاذ اللہ حضور کے بارے میں نازیبا کلمات کہے. سرکار نے فرمایا انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. جب کہا انشاءاللہ کل بتاؤں گا تو سورت کا نزول ہوا. اس سے پتا چلا عالم ما کانا وما یکون کے ذریعے ہمارا ایمان ہے. حضور کو اللہ نے علم ما کانا وما یکون عطا کیا ہے، لیکن صرف یہ تعلیم امت کے لیے. آقا نے خود کہا میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں. لیکن کچھ بدبخت اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں حضور کو علم ہوتا تو حضور انشاءاللہ کہنا نہیں بھول جاتے. کیوں بھول گئے حضور انشاءاللہ کہنا؟ انشاءاللہ کہہ دیتے. ارے حضور کو علم تھا مگر اللہ نے بھلا دیا. محبوب بھولے گا تو قانون بن جائے گا. محبوب بھولے گا قانون بن جائے گا. حضور کو بھلایا. خدا کہتا ہے محبوب ہم تمہیں یوں پڑھائیں گے، ہم تمہیں یوں پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولو گے مگر ہم جو چاہیں، اللہ ماشاءاللہ ہم جو چاہیں. بہرحال تو فرمایا اگر تم علم والے ہو اور لوگ تم سے مسئلے پوچھتے ہیں اور اگر تم کو وہ بات نہیں معلوم، اٹکل سے مت بتایا کرو بلکہ کہہ دیا کرو نہیں معلوم ہے تو ہم کو نہیں معلوم ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا پانچویں بات فرماتے ہیں ایمان میں صبر کی حیثیت ایسی ہے، ایمان میں صبر کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں سر کی حیثیت. اب بتائیں اگر کسی کا سر کاٹ دیا جائے، سر کاٹ دیا جائے تو وہ رہے گا؟ اس کا جسم زندہ رہے گا. تو فرمایا کہ ایمان کا سر کیا ہے؟ ایمان کا سر صبر ہے. ایمان میں صبر کی حیثیت سر کی ہے. یعنی بندہ بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو اس کا ایمان کبھی کامل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کا مادہ انسان میں ہونا چاہیے. صبر مطلب کیا؟ کوئی حادثہ ہو جائے تو اللہ کی رضا میں راضی رہے. صبر کا مطلب ہے روکنا یا رکنا. صبر کا مطلب ہے روکنا یا رکنا. روزے کو بھی صبر کہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں کھانے پینے اور وظیفے زوجیت سے رکے رہتے ہیں، اس لیے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو گناہوں سے رکنے کا نام بھی صبر ہے. اب پتا چلا کہ بندہ اگر گناہ سے نہیں رکے گا تو وہ کامل مومن کبھی نہیں بن سکے گا. اس لیے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رہے. فرماتے ہیں یہ 5 باتیں ہیں